اوپر جب عقیدہ توحید کا نفاذ ہوگا تبھی جا کر کے امن اور اتحاد کا ماحول قائم ہو سکتا ہے. یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے لیکن عقیدہ توحید کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی زدنی علما. برادران اسلام، نہایت ہی قابل احترام معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی بہت ہی قابل احترام عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، بلا شک اور شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی سب کے سب ایک اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص اور اسی ذات مبارکہ کے لیے ہی لائق اور سزاوار ہیں، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بے مقصد بلا غرض و غایت نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ایک با مقصد و با مراد زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا. چنانچہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خاص طور سے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوگا عقیدہ توحید کے دنیاوی و اخروی فوائد. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عقیدہ توحید دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس عظیم مقصد کے لیے انسانوں کو وجود بخشا ہے اور جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، ان پر کتابیں نازل کی ہیں، ان پر صحیفے اتارا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ایک اللہ رب العالمین کی طاعت و بندگی کو لازم پکڑے، انسان اللہ رب العالمین کے لیے عبادتوں کو خالص کر دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرے، میری ہی بندگی کرے. لِيَعْبُدُونَ، مفسرین لکھتے ہیں کہ لِيَعْبُدُونَ کا معنی اے لِيُوَحِّدُونَ، کہ انسان عقیدہ توحید کو لازم پکڑ لے، توحید پرست بن جائے، وہ اپنی زندگی کا مقصد عقیدہ توحید کو بنا لے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک انسان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے، جو اساسی مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ انسان عقیدہ توحید کو لازم پکڑے. ایک انسان ہر طرح کی عبادتوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے اور کسی کو اس میں شریک نہ بنائے. میرے بھائیوں، اسی لیے عقیدہ توحید کہتے ہی ہیں کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اس کی تعریف کے اندر اہل علم نے لکھا ہے کہ توحید کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جعل الشیء واحدہ، کہ کسی چیز کو ایک تصور کرنا، کسی چیز کو ایک بنانا.
اور اس کی شرعی جو تعریف ہے اس سلسلے میں اہل علم لکھتے ہیں کہ افراد اللہ سبحانہ و تعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر اور اس کے تمام اسماء و صفات میں ایک تصور کرنا، ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک رازق تصور کرنا، دنیا کا تدبیر کرنے والا تصور کرنا، اور ہر قسم کی ظاہری و باطنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دینا۔ یہی عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ عقیدہ توحید اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کے اوپر سب سے بڑا حق ہے۔ سب سے بڑا حق ایک انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کا اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، جیسا کہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کے اوپر سب سے بڑا حق کیا ہے اور بندوں کا اپنے رب کے اوپر حق کیا ہے؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالِمٌ، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا یہی ہے، اول و آخر اللہ رب العالمین کا حق اپنے بندے کے اوپر یہی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی سزا نہ دے، عقاب میں مبتلا نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اور یہ حق اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پورا کرے گا۔ جو انسان شرک نہیں کرے گا اور خالص عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالی سزا میں مبتلا نہیں کرے گا، جہنم میں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو نہیں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ایک انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بندو تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی دعوت کا آغاز اسی عقیدہ توحید سے کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک نبی بھیجا کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ اور طاغوت کیا ہے، اس کی
شرح کرتے ہوئے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں کہ کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ حجر کی عبادت کی جائے، شجر کی عبادت کی جائے، کسی آدمی کی عبادت کی جائے، کسی مخلوق کی عبادت کی جائے، وہی طاغوت ہے اور یہ عظیم شرک ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی لیے انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے اندر آ کر کے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ اس طریقے سے سب انبیاء کرام آ کر کے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میرے قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی لیے تم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یہاں تک کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ نے صرف اپنی قوم کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تم اللہ رب العالمین کا اقرار کرو، عقیدہ توحید کو اختیار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اپنی زندگی کا مشن اور مقصد عقیدہ توحید کو بنائے گا، اس کو عام کرے گا، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی کے لیے، اور یہ جو مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر اس زندگی کو ہم عقیدہ توحید کے مطابق گزاریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فوائد سے نوازے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کامیابی عطا کرے گا میرے بھائیوں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ ایک انسان کی کامیابی کے لیے عقیدہ توحید کس قدر ضرورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، اور اس مشن سے اگر کوئی جڑ جائے تو اس دنیا کے اندر بھی بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے فائدہ رکھا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیے بے چینی ہے، بد امنی ہے، چین اور سکون نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج انسانوں کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ آج انسان باطل عقائد نظریات کے حامل ہو چکے ہیں، عقیدہ توحید سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کے اندر فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے، اللہ رب العالمین کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، لیکن اپنے ایمان کو ظلم کے ذریعے سے، شرکیات کے ذریعے سے، بدعات اور خرافات کے ذریعے سے، لایانی کاموں کے ذریعے سے اس کو گندا نہیں کریں گے، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں کرے گا۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، تو انہی کے لیے امن ہوگا، انہی کے لیے سکون ہوگا، انہی کے لیے وقار اور زندگی اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے گا جو خالص عقیدہ توحید کو اختیار کرے گا اور اپنی توحید کو شرک کے ذریعے سے آمیزش نہیں کرے گا، شرک کی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، انہی کے لیے امن و سکون کی زندگی ہے، انہی کے لیے وقار کی زندگی ہے، وهم مہتدون، اور وہی ہدایت کے راستے میں ہے۔ آج دنیا کے اندر جو بد امنیاں ہیں، جو آج دنیا کے اندر امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ بڑی بڑی تنظیمیں کھول کر کے دنیا کے اندر امن و قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ ناکام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے قانون کو وہ نہیں مانتا۔ اللہ کا قانون ہے میرے بھائیوں، اسی لیے عقیدہ توحید کو پوری دنیا میں عام کرو، تبھی جا کر کے امن اور سکون کا ماحول قائم ہوگا۔ یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے اگر عقیدہ توحید کے بغیر اگر دنیا کے اندر امن کرنے کی کوشش کی جائے تو کبھی بھی امن قائم
نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے کہ جب بھی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی اس روئے زمین کے اوپر، جب عقیدت توحید کا نفاذ ہوگا تبھی جا کر کے امن اور اتحاد کا ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے، لیکن عقیدت توحید کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی، اور یہ امن جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ملک کے اندر امن نہیں ہے، سکون کا ماحول نہیں ہے، تو آپ کو آرام کی نیند نہیں آ سکتی۔ آپ کے بینک بیلنس ہونے کے باوجود، آپ کے جیبوں میں پیسوں سے بھرا ہوا ہونے کے باوجود، مالا دولت کے مالک ہونے کے باوجود بھی آپ کو امن و سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امن کسے کہتے ہیں۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، 2346 نمبر کی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وانہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ اے لوگوں، تم میں سے اگر کوئی شخص امن و امان کی حالت میں صبح کرتا ہے، صحت و تندرستی کی حالت میں صبح کرتا ہے، اور اس کے پاس اس دن کی روزی ہوتی ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری نعمتوں کو سمیٹ کر کے اس کو دے دیا۔ جی، حدیث کے اندر جو بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص امن و سکون کی حالت میں صبح کرے، صحت و تندرستی کے ساتھ اگر اس کو صبح کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور اس دن کا روزی روٹی کا بندوبست اس کے گھر کے اندر موجود ہے، تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو سمیٹ کر کے اس کو عطا کر دیا گیا ہے۔ تو ہم نے کتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اور یہ صرف عقیدت توحید کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے۔ اگر عقیدت توحید کو چھوڑ کر کے آپ دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہیں گے تو وہی خواب ہو سکتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین زندگی عطا کرے گا، حیات طیبہ آپ کو عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے نیازی اور مالداری کی زندگی عطا کرے گا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے کیا ہوگا، بھائی صرف آخرت بن سکتی ہے، دنیا میں وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ وقت کو ضائع اور برباد کر رہا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک، کہ اے آدم کے بیٹو، تم میری عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ کر لو، اپنی زندگی کا مقصد تم میری عبادت کو بنا لو۔ املأ صدرک غنى، میں تمہارے سینوں میں مالداری کو بھر دوں گا، تمہیں میں بے نیاز کر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہاری حاجت ہے، تو تمہاری ضروریات کی تکمیل بھی میں کروں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے میری عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا، تو میں کیا کروں گا؟ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَنْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، تم شب و روز محنت کرو گے، لیل و نہار تم محنت کرو گے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے تم شب و روز اگر محنت کرو گے تب بھی تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا۔ میں تمہیں مشغول کر دوں گا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو، تم دن میں بھی کام کرو گے، رات میں بھی کام کرو گے، اوور ٹائم کرو گے، پھر بھی تمہاری ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد عقیدت توحید کو بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ امن و امان کا ماحول پیدا کرے گا، اور ہمیں بہترین زندگی اور امن و سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے گا۔ آج جو اللہ ہم بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی عبادت سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو
خوشگوار بنا دے گا، امن و سکون والا عزت و وقار کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گا، اور ہمیں جن چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورت کو پوری کرے گا، چاہے وہ روزی روٹی سے متعلق ہو، معاش سے متعلق ہو، بیماری اور صحت سے متعلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ اور کیا چاہتے اس دنیا میں؟ امن چاہتے، سکون چاہتے، مالداری چاہتے، اور کیا چاہتے ہیں؟ اور دنیا کے اندر اگر آپ حکمرانی اور اقتدار کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر تختے خلافت کے اوپر اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، انسانیت کی اگر آپ خلافت کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی اگر آپ قیادت کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں، قرآن و اصول کے مطابق ہم عقیدہ توحید کے بغیر کبھی بھی ہمیں اقتدار کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حکمرانی کی زندگی ہمیں اگر چاہیے تو ہمیں عقیدہ توحید کو درست کرنا ہوگا۔ سورۃ النور آیت نمبر 55 آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم تمہیں، اگر تم ایمان لے کر کے آؤ گے، نیک اعمال کی تم اگر پابندی کرو گے، لیستخلفنہم، تاکید کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم ایسے لوگوں کو زمین کی خلافت عطا کریں گے، ہم کرسیاں ان کو دے دیں گے، اقتدار اور حکمرانی کی زندگی عطا کریں گے، تم غالب رہو گے، ساری انسانیت کو تم قیادت کرو گے، لیکن عقیدہ توحید کے بغیر کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا تمغہ کسی کو عطا کرنے والا نہیں۔ تو آج جو ہم زوال کے شکار ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، آج ہمیں اپنے حقوق کی بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا وجہ یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قانون کی پامالی کرتے ہیں اور عقیدہ توحید سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر عقیدہ توحید کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمیں دنیا کے اندر امن و سکون، ہمیں مالداری، بے نیازی کی زندگی، حیات طیبہ، اقتدار کی زندگی، جن چیزوں کو ہم عقیدہ توحید کے بغیر چھوڑ کر کے ہم تلاش کرتے ہیں، وہ صرف ایمان اور عقیدے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کے یہ سب دنیاوی فوائد ہے، اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا انعام عطا کرے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بندے پر جہنم کو کیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حرام کر دیتا ہے۔ جو عقیدہ توحید کو لے کر کے جائے گا کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک اللہ کی طرف سے ایک جبریل یعنی فرشتہ جبریل آیا اور مجھے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس دو آپشن ہے کہ ان يدخل نصف امتی الجنۃ وبین الشفاعۃ، یعنی مجھے اس بات کا اختیار دیا، مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ کیا آپ کے امت کے 50% لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اس بات سے آپ راضی ہیں، یا پھر آپ شفاعت کو چاہتے ہیں، اس بات سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ یار 50% جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ 50% لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا تاکہ کل قیامت کے روز جب میرے بندے، میری امتی کے لوگ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کی سفارش کر کے، ان کی شفاعت کر کے میں ان کو جنت میں داخلہ کرا سکوں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وہی لمن لا یشرک باللہ شیئا، یہ شفاعت کے حقدار وہ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی خالص عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر 2 منٹ ہم برداشت کریں گے تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس امت کے جو حقیقی موحدین ہوں گے، شرکیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کل قیامت کے دن یہ کتنا بڑا انعام کی بات ہو سکتی ہے بھائی، اس سے بڑا شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے
کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا کوئی حساب نہیں لے گا، حساب و کتاب کے بغیر اور جہنم میں ڈالے بغیر، عذاب دیے بغیر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ جو اپنے عقیدے کی حفاظت کرے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس امت کے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حساب و کتاب کے بعد بھی اگر آپ جنت چلے گئے تو بڑی کامیابی ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوں گے میرے عزیزوں کہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کا کوئی کتاب نہیں ہوگا، اور بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں 70,000 لوگوں کا ذکر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کی کامیابی کے بارے میں گڑ گڑایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے اپنے امت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ 70,000 اس امت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ کے نبی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے اور دعا کی کہ اللہ یہ 70,000 تو بڑے کم معلوم پڑتے ہیں، اتنی بڑی امت قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے اور یہ 70,000 تو بالکل کم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس میں تو اضافہ فرما۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا کہ میری اس امت میں صرف 70,000 ہی نہیں بلکہ ہر 1000 میں 70,000 ہوں گے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي۔ اے لوگو، عقیدہ توحید کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ صرف 70,000 ہی نہیں، ہر 1000 میں 70,000 ہوں گے، اور اس کے بعد وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، اللہ رب العالمین کی ہتھیلیوں میں سے 3 مزید ہتھیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے اٹھا کر کے ڈائریکٹ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے گا۔ اب اس کا کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ ابن باز نے لکھا ہے کہ لا يعلم مقدار هذه الحثيات الا اللہ سبحانہ و تعالی۔ 70,000 کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ہر 1000 میں 70,000 کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہتھیلیوں میں سے 3 ہتھیلیاں اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا، یہ کتنی بڑی فضیلت کل قیامت کے دن حاصل کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ درست ہوگا، جو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرے گا، شرکیات سے دور رہے گا، بدعات اور خرافات سے دور رہے گا، اور خالص عقیدہ توحید کا علم حاصل کرے گا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ان گنت بے شمار تعداد میں لوگ ہوں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرکیات اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں ایسے زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یا اللہ